جی ناظرین، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمیں بھی پروگرام میں جوائن کیا ہے کینیڈا سے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے. انہیں ہم خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا ڈاکٹر صاحب، پہلے تو ہم ایک ہی بڑا سوال وہ ہے سانحہ ماڈل ٹاؤن کہ 4.25 سال کی ایک تو حکومت رہی عمران خان صاحب کی، جن کے ساتھ مل کر آپ نے ایک جدوجہد بھی کی، مشترکہ دھرنا بھی دیا. اور ایک تو پہلے کہ ان سے پوچھوں گا کہ جو توقعات آپ کو عمران خان صاحب سے تھیں، ظاہر 4.25 سال میں سانحہ ماڈل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف نہیں مل سکا، اور ایک پھر وہ لوگ دوبارہ اقتدار میں آ گئے جن کو آپ ذمہ دار سمجھتے ہیں. کیا کہیں گے اس بارے میں؟ آپ کا سوال ایڈریس کرتا ہوں، اور اس سے پہلے اجازت ہو تو میں ایک کسی اور کے لیے کلمہ تشکر کہنا چاہتا ہوں. اس کی آپ اور اوریہ مقبول جان صاحب اجازت دیں تو میں 1 منٹ آدھا منٹ آپ کا شکریہ، بہت شکریہ. چونکہ وہ آپ سے ریلیٹڈ نہیں ہے مگر میرے ذہن پر ایک اخلاقی ذمہ داری ہے. یہی سوال کل ہوا مجھ سے، اور کل پروگرام تھا مجیب الرحمان شامی صاحب کے ساتھ اور اجمل جامی صاحب کے ساتھ. وہ بشمول اس سوال کے اور بھی بہت سے سوال پوچھنا چاہ رہے تھے، مگر میرا فوکس تھا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی جو پیش رفت ہے اسے ہر صورت کمپلیٹ کروں. سو اسی میں وقت ختم ہو گیا، اور میں ان کے دیگر سوالات جو پوچھنا چاہ رہے تھے ان کو ایڈریس کرنے کا ٹائم نہیں بچا. مگر یہ امر ہے کہ انہوں نے آغاز سے آخر تک جس خوش اخلاقی، محبت اور رواداری، وفاداری اور احترام کا ثبوت دیا، باوجود اس کے کہ ان کے کئی سوال ایڈریس نہیں ہو سکے اور کوئی چیزیں وہ سمجھتے تھے کہ ان کے دائرہ آزادی میں نہیں ہے ڈسکس کرنا، مگر ان کی اس وفاداری اور احترام پر میں اپنے تشکر کے جذبات ان کو بھیجنا چاہتا ہوں آپ کی وساطت سے اس پروگرام میں. جی بے شک جی، اور اپنے احترامات بھیجنا چاہتا ہوں. ہمارے استادوں میں سے ہیں جی شامی صاحب تو، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی میں ایسی احترامات بھیجنا چاہتا ہوں. اور یہ مقبول جان صاحب ایسی وفاداری اور احترام کے رویے آج نہیں رہے ہیں، نہیں رہے. یعنی ان کا فقدان ہوتا جا رہا ہے. تو میں نے چاہا کہ میں شکریہ ادا کروں، ورنہ میری طبیعت پہ بوجھ رہتا. شکریہ. اب آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے اجازت دی اپنے پروگرام میں. نہیں بسم اللہ سر، ہمارے تو شامی صاحب بزرگ ہیں ہمارے، اور ہم تو استادوں کے حیثیت سمجھتے ہیں. جی بسم اللہ. اچھا، اگر آپ نے پہلی بات یہ پوچھ ہی لی ہے عمران خان صاحب کی، تو میں یہ مسئلہ کل بھی تھا تو میں اس کا جواب پہلے ہی دے دیتا ہوں تاکہ رہ نہ جائے. پھر سانحہ ماڈل ٹاؤن کا جو مراحل ہیں وہ پھر آپ کی منشا کے مطابق اس پر آ جاتے ہیں. جی بسم اللہ. درست ہے، یہ 3 سال 7 ماہ کی حکومت رہی. ہمیں عمران خان صاحب یا ان کی حکومت سے عدالتوں میں جو کچھ ہوتا رہا اور ہو رہا ہے اس حوالے سے تو کوئی شکوہ نہیں ہے، کیونکہ عدالتوں میں کارروائی کی تاخیر اور جو حربے ہوتے ہیں اس نظام کے، وہ شاید وہ کہیں گے کہ میرے بس میں نہیں. یہ جس پر آپ تھوڑی دیر پہلے میں سن رہا تھا اور یہ مقبول جان صاحب اسی نکتے کو ڈسکس کر رہے تھے چند جملے، اس پر ہم بعد میں آتے ہیں. تو یہ شکوہ تو نہیں ہے عدالتی کارروائی کا، مقدمات کا، نہ ہم نے انہیں کہا نہ شکوہ ہے. ہمارے شکوے دوسری نوعیت کے ہیں جو ان کی ایگزیکٹو پاورز میں آتے تھے. ٹھیک ہے. سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے، مگر اس پر انہوں نے کان نہیں دھرا جو ان کی ذمہ داری بنتی تھی. اچھا یہ ذرا سا تفصیلاً، چونکہ آپ بنیادی طور پہ قانون کے بھی ایک ماہر ہیں. جی بسم اللہ. عرض کرتا ہوں. جی بسم اللہ. میں عرض کرتا ہوں. اور یہ مقبول جان صاحب جن پولیس افسران کا ذکر میں آج کرنے لگا ہوں آپ کے پروگرام میں، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے یعنی اس وقت کے آئی جی جو سکھیرا صاحب تھے، پھر ان کے نیچے ڈی آئی جیز، پھر جملہ ایس ایس پیز، پھر ایس پیز اور ڈی ایس پیز، یہ پورا افسران کا ایک لشکر تھا. یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں آنے سے پہلے سابقہ حکومت میں جو ہمارے ملزمان کی حکومت تھی، یہ ہمارے دباؤ کی وجہ سے یا سانحہ ماڈل ٹاؤن کے اپنے دباؤ کی وجہ سے یہ سب او ایس ڈی بنا دے دیے گئے تھے. یہ او ایس ڈیز تھے.
جی میں ان کو پوسٹنگ نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے صحیح ہے. یہ پوسٹنگ نہیں دی گئی تھی. ان کو سمجھے پنجابی میں کہتے ہیں کھڈے لائن لگا دیا ہوا تھا. اتنا دباؤ تھا. عمران خان صاحب سے شکوہ یہ ہے کہ جب یہ اقتدار میں آئے یہ سارے افسران ان کو ڈیوٹیز پر خان صاحب کی حکومت نے بحال کیا یکے بعد دیگرے. سارے لوگ بحال ہوئے, ان کو ترقیاں ملی, بہترین جگہ پہ پوسٹنگز ہوئی, اور ان کا کوئی ایگزیکٹو سطح پر مواخذہ نہیں کیا گیا. یہ دکھ ہے ان سے اصل, عدالتی کارروائیوں کا نہیں ہے. اور اسی طرح اوریہ مقبول جان صاحب ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے مقدمے کے حوالے سے, خواہ وہ اینٹی ٹیررسٹ کورٹ کا ہے یا ہائی کورٹ سپریم کورٹ کا, اس کی بات نہیں ہے. اس کے علاوہ ہمارے ہزارہا کارکنان پر ایسے ناجائز مقدمات پچھلی حکومت نے بنا رکھے تھے جن پر پولیس کے پاس شہادتیں بھی نہیں تھی اور کوئی مواد ریکارڈ پہ نہیں تھا. وہ کیس عدالت میں بھی نہیں گئے, عدالت میں نہیں تھے وہ زیر سماعت. جو کیس عدالت میں تھے ان کو لڑ جگڑ کے ہم سارے جیت گئے, سب کیس جیت گئے. اور جو عدالت میں بھی نہیں گئے, صرف تھانے میں پڑے تھے, وہ ایک ایگزیکٹو آرڈر سے سارے ختم ہو سکتے تھے. اس میں عدالتی کارروائی انوالو نہیں ہے, یہ ان کا اختیار تھا گورنمنٹ کا. تو آپ اندازہ فرما لیں کہ 4.25 سال اقتدار میں رہ کر ہمارے ساتھ مذاکرات کرتے رہے مگر وہ معصوم بے گناہ کارکنوں کے لیے مدد نہیں کی. شکوہ وہ اس نوعیت کا ہے. ڈاکٹر صاحب یہ تو بہت بڑی بات ہے, آپ نے بالکل صحیح نشاندہی کی, کیونکہ میں خود اس وقت پنجاب گورنمنٹ کے اندر تھا, ایک اعلیٰ عہدے پہ تھا, اور مجھے معلوم ہے کہ یہ لوگ خوف کی وجہ سے نہیں کر پا رہے تھے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ مصلحت جو ہے یہ کیا خالصتاً عمران خان تھی, یا کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ اس پورے سانحے کی بیک گراؤنڈ پہ, کیونکہ میں نے بارہا ٹی وی پہ کہا ہے بارہا کہ ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے لوگوں کو جس دن سزا ہو گئی اس دن پاکستان کی ایڈمنسٹریشن ٹھیک ہو جائے گی. تو کوئی تو پشت پہ ہوتا ہے جو اس کی کنٹینیوٹی کو بحال رکھتا ہے. دیکھیے آپ نے اوریہ مقبول جان صاحب بہت دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا اور بڑا سگنیفیکنٹ سوال کیا کہ بیک پر کوئی ہوتا ہے. اگر اجازت دیں تو میں اس سوال کو ابھی لے لیتا ہوں, مگر بیک سے پہلے ذرا فرنٹ کی بات کر لیں. اچھا فرنٹ, یعنی باطن میں آنے سے پہلے ذرا ظاہر کی بات. ظاہر کی, ٹھیک ہے. پھر میں آپ کے سوال پر آتا ہوں, وہ انٹرسٹنگ سوال ہے اور اس پر فوکس کرنا چاہیے. اس وقت ظاہری صورتحال یہ ہے کہ وہ سارے پولیس افسران جو ملزمان جن کو ملزموں کی فہرست میں شامل کر دیا گیا اور وہ عدالت کی کارروائی میں شریک ہیں, پیشیاں بھگتتے ہیں, اور ان کو داد رسی عدالت عالیہ سے بھی نہیں ملی اور عدالت عظمیٰ سے بھی نہیں ملی. یعنی جو سپریم کورٹ سے بھی داد رسی نہیں پا سکے, ہائی کورٹ سے نہیں پا سکے, آپ اس نظام کی بات کرتے ہیں کہ اتنی بالائی عدالتوں کے ہوتے ہوئے اب وہ نچلی سطح پہ جا کر اپنی برات کروا رہے ہیں اور انٹرٹین ہو رہے ہیں. اور اس 25 جون تک, آج ہماری تاریخ ہے جی 15, 10 دن کے لیے وہ جو نچلی سطح ہے, میں نام نہیں لیتا, وہ برقرار ہے. پھر ان کا تبادلہ ہو جانا ہے اس سطح کا, کسی اور جگہ چلے جائیں گے. وہ جو نچلی سطح کے لوگ ہیں وہ جانے سے پہلے ان سارے بڑے بڑے ملزموں کو بری کر کے جانا چاہتے ہیں, جن کو ریلیف ہائی کورٹ تک نے بھی نہیں دیا. اور یہ وہ لوگ ہیں اوریہ مقبول جان صاحب جن کو 10-12 کروڑ لوگوں نے 12 گھنٹے تک ٹی وی اسکرین پہ دیکھا. میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو پردے کے پیچھے تھے, نہیں, جو فرنٹ پر تھے, جو مسلح تھے, ڈی ایس پیز, ایس ایس پیز, ایس پیز موقع پر موجود تھے, جو اپنے گن مینوں کو آرڈر دے کر گولیاں چلوا رہے تھے, جنہوں نے شازیہ مرتضیٰ کو شہید کروایا, سامنے کیا, جنہوں نے تنزیلہ امجد شہید کو شہید کیا, 14 لاشیں گرائیں. یہ جن کو پوری قوم پہچانتی ہے کہ یہ ایس ایس پی ہے, یہ ایس پی ہے, یہ فلاں جگہ کا یہ شخص ہے, جن کے نام بھی موجود ہے دنیا کو کہ یہ ٹی ایم او علی عباس بخاری ہیں, یہ سامنے کھڑے ہیں, اسکرین پر دنیا دیکھ رہی تھی. یہ ڈی آئی جی رانا عبد الجبار ہیں, اسکرین پر دیکھا جا رہا ہے. یہ طارق عزیز ماڈل ٹاؤن کے ایس پی ہیں, یہ آرڈر دے کے شہید کروا رہے تھے. یہ لوگ بری ہونے جا رہے ہیں. جب دیکھیے اوپر کے سیاسی لوگوں کی گرفت پہلے نہیں کی اس نظام نے,
جس نظام کی آپ بات کرتے ہیں، میں آپ کا ہم نوا ہوں، یہ نظام سیاسی لوگوں کی تو پہلے گرفت نہیں کر سکا، وہ اس طرف چھوٹے. اس کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے، 4 سال سے ہماری اپیل ابھی ہے، ابھی تاریخ نہیں لگی سماعت کی. اچھا ڈاکٹر اس کے صاحب، بعد اس میں رہ سب سے گئے اہم نچلی ترین سطح رول جو کے ہے، افسران. یہ بری ہو گئے. اگر یہ بری ہو گئے اور آپ دیکھیے جے آئی ٹی کا جو معطل شدہ میٹر ہے، جس کو سٹے آرڈر کو 3 سال ہو گئے سپریم کورٹ کے آرڈر کے خلاف، ہائی کورٹ نے سٹے آرڈر دے رکھا ہے، کسی نہ کسی دن اس کا فیصلہ ہوگا. اگر انہوں نے فیصلہ کر دیا، جے آئی ٹی بحال ہو گئی اور یہ سارے ملزمان مجرم ثابت ہو گئے چالان میں، اور عدالت میں وہ اگر رپورٹ پیش ہو گئی تو یہ پہلے بری ہو چکے ہوں گے. اب ان کا ٹرائل کون کرے گا؟ تو یہ تو چھوٹ گئے. تو لگتا یوں ہے کہ جے آئی ٹی کو روکا گیا ہے تاکہ نچلی سطح سے یہ سارے لوگ بری ہو جائیں. جب بری ہو جائیں گے کہیں گے لے جاؤ اپنی جے آئی ٹی. جے آئی ٹی کا چالان سبمٹ ہوگا تو یہ ملزم ہی نہیں ہوں گے. اب رہ جائیں گے صرف نچلے پولیس والے کانسٹیبل، اور کہا جائے گا آپ کانسٹیبل ہیں، مقدمہ چلا لو ان کے ساتھ. یہ ہے اس ملک کا. اچھا اس میں ایک اور چیز جو ہے نظام. ڈاکٹر صاحب، آپ نے سکھیرا صاحب کا نام لیا. میں اس وقت چونکہ ان میٹنگز کو مجھے پتا ہے، میں ہوتا تھا. یہ سارے کے سارے جو تھے ایک آدمی کا نام لیتے تھے، اس کا نام تھا توقیر شاہ. آپ کو یاد ہے کہ وہ توقیر شاہ اب جب شہباز شریف صاحب تشریف لائیں، اس کے بریک پہ جاتے ہیں تو اس کے اوپر اب وہ تشریف لائے ہیں تو ایک تو 22 گریڈ میں پروموٹ ہوئے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت ہے ہیلم آف افیئر پہ بیٹھے ہوئے ہیں مکمل طور پہ. جی جی اپنا پروفیسر صاحب، ہم بریک پہ جا رہے ہیں. بریک کے بعد آئیں گے تو پھر باقی سوال آپ سے پھر جو ہے نا وہ کریں گے، پھر آپ اس کا جواب دیجیے گا. یا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آتے ہیں تو پھر بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب سے.